بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر آیت نمبر 38 تا 46، 38 تا 46۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات تساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ ہر شخص اپنے اعمال میں محبوس اور مبتلا ہے مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے سوال کرتے ہوں گے گناہ گاروں سے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جزا سزا کے دن کو بھی ہم سچا نہیں جانتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال میں قیامت کے دن جکڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا ہولناک دن ہوگا اور 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، بہت گھبراہٹ ہوگی، وحشت ہوگی، کہیں سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے۔ تو اس دن ہر ایک اپنے اعمال میں جکڑا ہوگا، اپنے اعمال کی فکر ہوگی، سوائے اس کے کہ جو جنتی ہوں گے، اور جو جنتی ہوں گے وہ اپنے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے سکون سے جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے، دوزخیوں کو دیکھیں گے کہ وہ انتہائی سخت اذیت میں عذابوں میں مبتلا ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ تو رب کی عبادت کرتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ہم نے مخلوق پر احسان کیا کہ ان کو جو ہے کچھ ہم نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کو کھانا کھلایا، کچھ اپنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ہم نے کوئی خیال نہیں کیا، غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی۔ اس کے علاوہ ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو لوگ اعتراض کرتے کسی اچھی بات پر ہم ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے، اور بلا وجہ میں بغیر علم کے باتیں بناتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے، اور قیامت کے دن کی تکذیب ہی کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یعنی قیامت کے دن کو ہم نہیں، تکذیب سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کی، اس کا خیال نہیں کیا، احساس نہیں کیا۔ تو آیت نمبر 38 تا 46 سورہ مدثر میں چند باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے مطلب یہ کہ یہ ہمیں ایک نصیحت کرنے کے لیے یہ آیتیں ہیں اور قرآن پاک ہے ہماری ہدایت کے لیے، کہ اس میں جنت میں جو بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے وہ گناہ گاروں سے، دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا ہے۔ تو نمبر 1 وہ کہیں گے کہ ہم عبادت نہیں کرتے تھے، نمازی نہیں تھے، نیک کام نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم، اور نہ ہی اس کی ترغیب کرتے تھے۔ پھر بحث کرنے والوں کے ساتھ جو کہ نیک لوگوں سے اچھی باتوں پر انکار یا اعتراض کرتے تھے اور ان سے، تو ہم ان کے ساتھ بحث میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور جزا و سزا کے دن کو ہم سچا نہیں جانتے تھے، یعنی اس کی تیاری نہیں کرتے تھے، اس کے لیے ہم غور و فکر نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان سب چیزوں نے ہمیں دوزخ میں ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنتیوں کے ساتھ بالا خانوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔